یہ ہے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کہتے ہیں آواز کو لمبی کر کے پڑھنے کو، تو اس کا بیان چل رہا ہے یہاں میں۔ سب سے پہلے میں اسے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، پھر آسان زبان میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 1 نمبر میں ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو مد متصل، یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ 2 نمبر میں ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ 3 نمبر میں ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہاں میں بریکٹ میں لکھا ہے مد کے بارے میں۔ 1 الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب اسے عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ تو مد متصل ہوگا، لیکن اسے کتنا کھینچنا ہے؟ تو اس کتاب کے مطابق اسے 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ جو پہلی 2 قسم ہے مد متصل اور منفصل، ان 2 قسموں کے بارے میں 2 سے 4 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ 2 3 4 تک مد ہوتا ہے، جس کو توسط کہتے ہیں۔ اور جو اخیر کا جو تیسری مثال ہے مد لازم، اس کو 3 سے لے کر 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، لیکن 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ تو اسے دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ جو مد متصل اور مد منفصل، اسے 2 سے لے کر 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ جو مد لازم ہے اسے 3 سے لے کر 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری۔ یہاں میں لکھا ہوا ہے یہ مد متصل کے بارے میں کہ یہ مد واجب ہے، یعنی اس کو کھینچنا ہی پڑے گا۔ 2 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور یہ جو منفصل ہے یہ جائز ہے۔ آپ اگر اسے 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں، جائز ہے، لیکن 2 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو بھی چلے گا، اور اگر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر 2 3 یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور پڑھا بھی جاتا ہے عام طور پر۔ تو اسے سمجھنا ہے اچھا سے کہ مد متصل اور مد منفصل میں کیا فرق ہے۔ ہم کیسے جانیں گے؟ اس کے لیے تو عربی کا میننگ سمجھنا ضروری ہوگا، نہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ ایک کلمہ میں ہے اور یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا اندازے کے طور پر کہ جب بھی مد آئے اس طریقے سے حروف مد آئے اور یہ مد کو پہچانیے، اس کو پہچانیے۔ مد متصل میں ایسا مد رہے گا اور یہ چھوٹا والا حمزہ رہے گا، الف والا حمزہ نہیں رہے گا، یہ حمزہ رہے گا۔ تو پھر سمجھ لینا ہے کہ وہ مد متصل ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے، یہاں سے یہاں تک ایک کلمہ ہے یہ۔ اور یہاں میں فی یہ الگ کلمہ ہے اور امرینا یہ الگ کلمہ ہے۔ جیسے یہاں میں سی یہ الگ نہیں ہے، ات یہ سی ات یہ پورا ایک کلمہ ہے، دونوں الگ الگ نہیں۔ سو یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، بلکہ سب ملا کر کے ایک کلمہ ہے۔ فی یہ الگ ہے اور امرنا الگ ہے، لا بھی الگ ہے اور الہ بھی الگ ہے۔ تو پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر یہ حمزہ آ جائے، چھوٹا والا حمزہ آ جائے، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ مد متصل ہوگا، جہاں کہیں بھی ہو یہ مد متصل ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا مد رہے اور اس کے بعد الف والا حمزہ رہے، الف والا حمزہ کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جب الف پر زبر زیر پیش اس پر کچھ بھی لگ جائے تو پھر اب اسے الف نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے۔ تو الف والا حمزہ رہے گا تو وہ مد منفصل ہوگا، تو اسے پہچاننا ہے، تو مد منفصل ہوگا۔ تو اسے 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 2 3 یا 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔
اور یہ ہے مد لازم۔ تو اس کو پہلے عام زبان میں بتا دیتا ہوں اور سن کر لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے۔ یہاں تو ان شارٹ میں ہے، میں بتا دیتا ہوں، اس کو سمجھ کر لکھ لیجئے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور مد متصل کی مقدار 2، 3 یا 4 الف کے برابر ہے۔ یہ ہے حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کی بھی مقدار 2، 3 اور 4 الف کے برابر ہے۔ 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھنا ہے۔ یہاں میں حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم کی مقدار 3 الف سے لے کر 5 الف کے برابر ہے، اور 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، تو اسے یاد رکھنا ہے۔ جیسے جاء، ہجے کرنے کا طریقہ ایسا ہے، جیم الف مد زبر، جیم الف مد زبر جاء، حمزہ زبر ا، جاء۔ اس کو کیسے ہجے کریں گے؟ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ یہاں میں ہے سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سو او۔ اسے کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، چاہے 2 الف کے برابر کھینچیں، چاہے 3 الف کے برابر کھینچیں، چاہے 4 الف کے برابر کھینچیں، اتنا کھینچنا ضروری ہے۔ یہ ہے مد منفصل۔ فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرینا۔ تو یہ الگ کلمہ ہے، یہ الگ کلمہ ہے، تو اسے 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 2، 3 اور 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہے لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لا ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ زبر ہا، لا الہ۔ یہاں میں بھی مد منفصل، اس لیے کہ یہ الف والا حمزہ ہے، یہ مد کے بعد الف والا حمزہ ہے، اسی لیے مد منفصل ہوگا۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، حمزہ نون زبر ان، انا، زالام زبر زل، انا انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا۔ یہاں میں یہ جو مد ہے اس کے بعد یہ الف والا حمزہ ہے، اسی لیے مد منفصل ہوگا۔ یہاں میں اور ایک بار بتا دیتا ہوں کہ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو 3، 4 اور 5 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اسے مد لازم کہتے ہیں۔ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا۔ ہا الف مد زبر، ہا الف جیم، ہجے کرنے کا طریقہ ہا الف جیم، جیم میں تشدید ہے نا تو 2 بار پڑھنا ہے اسے، تو ایک بار پیچھے والا سے ملائیں گے، پھر ایک بار خود اسی کو پڑھیں گے۔ ہا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، واو صاد زبر وس۔ ایک طریقہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ حروف شمسی، الف لام کے بعد اگر حروف شمسی آئے تو الف اور لام دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے آسان کہ الف میں بھی کچھ بھی نہیں ہے، لام میں بھی کچھ نہیں ہے، تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد میں جا کے پڑھیں گے۔ واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صوف، وصوف، فا کھڑا زبر فا، وصوفا، تا زیر تی، وصافاتی۔ تو اسے اچھے سے سمجھنا ہے،
یہ مد ضروری ہے اور یہ بھی مد ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھینچ کر پڑھنے میں بہتر ہے۔ اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے تاکہ ان کو بھی ٹھیک سے سمجھ میں آ جائے، اگر ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو۔